حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن أبي طلحة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام الوقت ثلاثا قال ابن المثنى إذا غلب قوما أحب أن يتم بعوقته ثلاثا قال أبو داود كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد لأنه تغير سنة 45 ولم يكن في هذا الحديث إلا بآخرة قال أبو داود يقال إن وكيعا حمل عنه في تغيره. عرصہ آبادی کے اندر گھروں کے درمیان وہ خالی وسیع جگہ جس پر کوئی تعمیر وغیرہ نہ ہو. گھروں کے درمیان یعنی آبادی میں وہ وسیع خالی جگہ جس پر کوئی تعمیر وغیرہ نہ ہو. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب لشکر اسلام کو دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے تو غلبہ حاصل ہونے کے بعد وہاں ایک آدھ دن ٹھہرنا کیسا ہے؟ تو حدیث شریف کے اندر یہ آپ کا عام معمول بتایا گیا کہ غالب آنے کے بعد آپ 3 دن تک وہاں ٹھہرتے تھے. ایک تو زمین کا حق ادا کرنے کے لیے کہ اب تک اس سرزمین پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی تو کچھ دن اللہ کی بھی عبادت ہو جائے. دوسرے لشکر کو آرام دلانے کے لیے اور تیسرے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ اگر دم ہو تو آ جاؤ ابھی ہم بھاگ نہیں رہے ٹھہرے ہوئے ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو اس بات کے بیان میں کہ امام دشمن پر غالب آنے کے بعد انہی کے میدان میں ٹھہرے. ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاد محمد ابن مثنی نے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاد معاذ ابن معاذ نے بیان کیا. پھر امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ دوسرے استاد ہارون ابن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا اور ہارون ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم سے روح ابن عبادہ نے بیان کیا. تو گویا امام ابو داؤد کے ایک استاد معاذ ابن معاذ ہوئے اور دوسرے استاد روح ابن عبادہ ہوئے. اب یہ دونوں ابو داؤد کے استاد معاذ ابن معاذ اور روح ابن عبادہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سے سعید ابن عروبہ نے بیان کیا اور سعید ابن عروبہ نے قتادہ نے انس سے, انہوں نے ابو طلحہ انصاری سے. ایک مقصد کے تحت میں سند کا ترجمہ کرا رہا ہوں تفصیل سے. سمجھ گئے نا؟ تو ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر غالب آ جاتے تھے اقام بالارصتی ثلاثا تو ان کے میدان میں 3 دن تک قیام کرتے تھے. اور ابن مثنی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی قوم پر غالب آ جاتے تھے تو انہی کے میدان میں 3 دن تک ٹھہرنے کو پسند فرماتے تھے. یہ تو ابھی میں نے سند بیان کی کیا کہ امام ابو داؤد کے استاد معاذ ابن معاذ اور روح ابن عبادہ دونوں کس سے بیان کرتے ہیں؟ سعید ابن ابو عروبہ سے. سعید ابن ابو عروبہ سے. تو گویا اس حدیث کی سند میں سعید ابن ابو عروبہ آئے ہیں. ابو داؤد کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید قطان یہ علم اسماء اور رجال کے ماہر تھے, کوئی پنواڑی نہیں تھے.
یحییٰ ابن سعید قطان اس حدیث کی سند پر طعن کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ سعید اس حدیث کی سند میں سعید ابن ابو عروبہ ہے، اور سعید ابن ابو عروبہ کا حافظہ شروع میں اچھا تھا، لیکن آخر میں کسی وجہ سے ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، ان کا حافظہ گڑبڑا گیا تھا. ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ مختلط. ایسے شخص کو جس کا حافظہ پہلے قوی رہا ہو اور بعد میں حافظہ خراب ہو گیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مختلط. مختلط کا حکم آپ نے شرح نخبہ میں پڑھا. کیا؟ کہ مختلط ہونے سے پہلے کی جو اس کی روایتیں ہیں وہ مقبول ہوں گی، اور مختلط ہونے کے بعد اگر اس نے کوئی حدیث روایت کی ہے اور کسی نے ان سے کوئی حدیث سنی ہے تو وہ معتبر نہیں ہوگی. اب دیکھنا ہے کہ یہ حدیث سعید ابن عروبہ نے کب روایت کی ہے. کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ یحییٰ ابن سعید قطان اس حدیث کی سند پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حدیث سعید ابن ابی عروبہ کی پرانی حدیث میں سے نہیں ہے. پرانی حدیث سے کیا مراد؟ قبل الاختلاط روایت کردہ حدیثوں میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ سن 145 میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا. وَلَمْ يُخَرِّجْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا بِآخِرَةٍ، اور انہوں نے یہ حدیث نہیں بیان کی مگر اپنے عمر کے آخری حصے میں، جبکہ وہ مختلط ہو گئے تھے. تو یہ قبل الاختلاط کی روایت نہیں ہے کہ جس کا اعتبار کیا جائے، بلکہ یہ بعد الاختلاط کی روایت ہے. قال ابو داؤد یقال ان وکیعا حمل عنہ فی تغیرہ. ابو داؤد کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وکیع نے یہ حدیث ان سے، کن سے؟ سعید ابن ابو عروبہ سے لی تھی، سنی تھی ان کے متغیر ہونے یعنی ان کا حافظہ بگڑ جانے کے زمانے میں. کہا جاتا ہے کہ وکیع نے یہ حدیث ان سے، کن سے؟ سعید ابن عروبہ سے حاصل کی تھی، سنی تھی ان کے حافظے کے بگڑ جانے کے زمانے میں. اس بات ابو داؤد کی اس بات کی وجہ سے شارحین نے ان کا مذاق اڑایا کہ صفحہ الٹ کر دیکھ لو، سعید ابن ابو عروبہ سے روایت کرنے والے وکیع ہیں یا معاذ ابن معاذ اور روح ابن عبادہ ہے نا. یہاں سعید ابن ابو عروبہ سے روایت کرنے والے وکیع تو نہیں ہیں، بلکہ کون ہے؟ معاذ ابن معاذ اور روح ابن عبادہ، اور ان کے علاوہ ایک اور ہیں شاگرد سعید ابن ابو عروبہ کے، عبد الاعلی. ان تینوں میں سے کسی کے متعلق یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ حدیث سعید ابن عروبہ سے ان کے مختلط ہونے کے بعد سنی ہے. اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث عن عبد الاعلی عن سعید ابن عروبہ کے طریق پر روایت کی ہے، اور حدیث کے آخر میں کہا ہے وَتَابَعَهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَرُوحُ بْنُ عُبَادَةَ. سمجھا؟ پھر یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے. سمجھے نہیں؟ تو پھر یہاں وکیع کا نام لانے کی کیا ضرورت ہے جب وکیع سے روایتی نہیں لفظ کر رہے ہیں. یہ تو شارحین نے
امام ابو داؤد کا مذاق اڑایا، لیکن تمہارا یہ شیخ ان شارحین کا مذاق اڑا رہا ہے. ہاں، کہ ابو داؤد کا مقصد ہی نہیں سمجھے. ہاں، اس کو یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ کوئی سوال کر سکتا تھا کہ ابو داؤد نے یہ معاذ ابن معاذ اور روح ابن عبادہ ہی کے حوالے سے سعید ابن عروبہ کی یہ حدیث کیوں ذکر کی؟ آخر وکی بھی تو ان کے شاگرد ہیں. تو ابو داؤد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وکی کے حوالے سے ہم نہیں حدیث لائے. کیوں؟ اس لیے کہ وکی نے سعید ابن ابو عروبہ سے یہ حدیث اس وقت سنی ہے آخر عمر کے اندر جب ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا، وہ مختلف ہو گئے تھے. اسی وجہ سے تو ہم سند کے اندر ان کا وکی کا نام نہیں لائے، بلکہ معاذ ابن معاذ کا اور روح ابن عبادہ کا نام لائے. سمجھ گئے نہیں؟ چلیے. باب في التفريق بين السبيل. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن ابي شيبه عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم انه فرق بين جاريه وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. قال ابو داود وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماهير والجماهير سنة 83. قال أبو داود الحضر سنة 63 وقتل ابن الزبير سنة 73. جب مال غنیمت میں سے کسی مسلمان کو اپنے حصے میں ایسے مملوک ملیں کہ جن میں قرابت ہو، مثلا وہ دو غلام ملے جو بھائی ہیں اور ان میں ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، ایک چھوٹا ہو صغیر ہو اور ایک جو ہے کبیر ہو. اب صغیر سے کیا مراد اور کبیر سے کیا مراد؟ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک 7-8 سال سے کم ہو تو وہ صغیر ہے اور اس سے زیادہ ہو تو وہ کبیر ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبیر سے بالغ مراد لیتے ہیں، کبیر سے بالغ مراد لیتے ہیں. بہرحال جب غنیمت میں سے کسی کو چند مملوک ملے جن میں باہم قرابت ہو اور ان میں کوئی صغیر ہو کوئی کبیر ہو، تو ان کے درمیان بیع یا ہبہ کے ذریعے تفریق کرنا کہ مثلا ایک کو بیچ دے یا کسی کو ہبہ کر دے، ایک کو اپنے پاس رکھے، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مکروہ ہے، ممنوع ہے. سمجھے نا؟ حدیث کی روح سے کیا ہے؟ ممنوع ہے. تو قیدیوں کے درمیان تفریق کے بیان میں میمون ابن ابی شبیب حضرت علی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہ فرق بین جاریۃ و ولدہا، کہ انہوں نے تفریق کر دی تھی ایک باندی اور اس کے لڑکے کے درمیان، بئی طور کہ ایک کو بیچ دیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو اس تفریق سے منع کیا، ورد البیع، اور ان کی بیع کو رد کرا دیا. قال ابو داؤد، تو میمون ابن شبیب نے بیان کیا حضرت علی کے متعلق. اب ابو داؤد کہتے ہیں وَمَيْمُونَ لَمْ يُدْرِكَ عَلِيًّا، میمون نے حضرت علی کو نہیں پایا، میمون نے حضرت علی کو نہیں پایا. تو حدیث کیا ہوگی؟ جب سند میں ایک راوی کسی محدث سے روایت کرے حالانکہ اس کا زمانہ اس نے پایا ہی نہیں جس سے روایت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟
کہ اس نے کسی اور سے سنا، بیچ میں کوئی واسطہ ہے جس کو ذکر نہیں کیا، تو ایسی حدیث کیا کہلاتی ہے؟ منقطع۔ ایسی حدیث کیا کہلاتی ہے؟ منقطع۔ اور میمون نے حضرت علی کا زمانہ نہیں پایا، لہذا یہ حدیث منقطع ہے۔ کیوں نہیں پایا؟ قتل بالجماجم، میمون قتل کر دیے گئے تھے کوفہ کے قریب ایک بستی جماجم نامی میں۔ والجماجم سنۃ 83 اور جماجم کی لڑائی پیش آئی تھی سن 36 میں۔ جماجم کی لڑائی پیش آئی تھی سن 36 میں، لیکن یہ بات جو ہے محمود بن شبیب کے حضرت علی کو نہ پانے کی دلیل نہیں ہو سکتی، دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں، 36 نہیں، 83۔ اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میمون جب قتل کیے گئے ہوں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے 4-5 سال یا اس سے زائد رہی ہو، اور اس عمر کے اندر 5 سال کی عمر کے اندر بھی سما صحیح ہے۔ 5 سال کے بچے سے اگر کوئی حدیث سنے تو یہ سما بعضوں کے نزدیک صحیح ہے۔ ہم نے بتلایا تھا کہ حدیث کے بعد بعض دفعہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابو داؤد محض افادہ علمی کے طور پر کوئی بات ذکر کر دیتے ہیں، باب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ چانچہ کہہ رہے ہیں، ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ الحرۃ سنۃ 63، واقع حرہ سن 63 میں پیش آیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر سن 73 میں قتل کیے گئے ہیں۔ واقع حرہ، جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینہ سے مکہ چلے آئے اور مکہ والوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دیا، تو یزید نے مکہ پر چڑھائی کی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں رہا۔ اس کے مکہ میں اس کی جو حرکتیں ہیں وہ کتابوں میں آپ پڑھ لیجئے، نہ پڑھا ہو تو بہت نامناسب۔ مدینہ والوں نے اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر کے کیا کیا؟ پارٹی بدل لی، سمجھ گئے نا؟ اس کی بیعت، یزید کی بیعت ختم کر دی، یزید کی بیعت ختم کر دی، اور بنو مروان کا محاصرہ کر لیا۔ تو یزید نے مسلم ابن عقبہ کی امارت اور قیادت کے اندر تقریباً 12,000 کا لشکر بھیجا مدینہ والوں کو زیر کرنے کے لیے۔ زبر ہو رہے تھے نا، تو ان کو زیر کرنے کے لیے 12,000 کا لشکر بھیجا۔ البتہ لشکر کو یہ تاکید کی کہ 3 دن تک انہیں سمجھانا، مان گئے تو ٹھیک ہے، اگر 3 دن تک سمجھانے کے باوجود نہ مانے تو پھر ان سے لڑائی کرنا۔ چنانچہ مدینہ والے نہیں مانے، لڑائی کی نوبت آئی، اور مدینہ سے کوئی 1 میل کی دوری پر حرہ، جسے اب حرہ راقم کہتے ہیں، حرہ نامی جگہ پر یہ جنگ ہوئی، جس میں بہرحال مدینہ والوں کو شکست ہوئی۔ تو ابو داؤد کہتے ہیں کہ حرہ کا قصہ سن 63 میں پیش آیا، اور اس وقت مدینہ میں نا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر پہلے ہی چلے گئے تھے مکہ، اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے سن 73 میں۔ پڑھیے
باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعنهم وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فدارنا فشملنا الغارة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فدارت عليها قشع من ألم معها بنت لها من أحسن العرب فنفذني أبو بكر بنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا وهي لك فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففداهم بتلك المرأة. باب الرخصت فی المدرکین یفرق بینہم، بالغ غلام اور باندیوں کے بارے میں رخصت کہ ان کے درمیان تفریق کی جا سکتی ہے۔ مثلا غنیمت کے اندر کسی کو حصے میں 2 غلام ملے، دونوں بالغ ہیں اور آپس میں بھائی ہیں، تو یہاں تفریق ہو سکتی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو بیچ دے یا کسی کو ہبہ کر دے۔ تو ایک ہے کوئی غلام مستحق ہو جائے، کوئی غلام مستحق ہو جائے، مثلا اس نے کوئی جنایت کی ہے جس کی وجہ سے واجب القتل ہے، تو جب حکومت مانگے گی اسے دیا جائے گا۔ یہاں تو تفریق کے جائز ہونے کے اوپر اتفاق ہے۔ بیع اور ہبہ کے ذریعے سے تفریق کرنا کہ ایک کو بیچ دے یا ایک ہبہ کر دے اور ایک کو اپنے پاس رکھے۔ یہ ایاس ابن سلمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ سلمہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلے، ذرا حالے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امیر بنایا تھا۔ فغزونا، ہم لوگوں نے جہاد کیا، فزارہ قبیلے فزارہ سے، فشنن الغارہ، ہم لوگوں نے خوب لوٹ مچائی ہر طرف سے۔ ثم نظرت الی عنق من الناس، پھر میں نے لوگوں کے ایک جھنڈ کو دیکھا، میں نے لوگوں کے ایک جھنڈ کو دیکھا، فی الذریۃ والنساء، جس میں بچے اور عورتیں تھیں جو پہاڑ کی طرف، پہاڑ پر جانے کے لیے بھاگے جا رہے تھے۔ فرمیت بسہم، میں نے ایک تیر پھینکا، فوقع بینہم وبین الجبل، تو وہ تیر ان کے اور پہاڑ کے درمیان گرا۔ مثلا یہ پہاڑ ہے، اب وہ بھاگے جا رہے تھے کہ پہاڑ پر چڑھ جائیں، میں نے تیر مارا تو یہاں آ کر کے تیر گرا، یہ یہاں ہے، یہ ادھر پہاڑ ہے، یہاں بیچ میں آ کر تیر گرا، تو ڈر کے مارے جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے، آگے نہیں بڑھے کہ کہیں تیروں کی بوچھار نہ شروع ہو جائے۔ فرمیت بسہم، ہم نے ایک تیر مارا، تو وہ تیر ان کے اور پہاڑ کے درمیان گرا۔ فقاموا، پس وہ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ فجئت بہم الی ابی بکر، اور انہیں پکڑ کر ابو بکر کے پاس لایا۔ فیہم امرأۃ من فزارہ، ان کے درمیان قبیلے فزارہ کی ایک عورت تھی، علیہ قشع من ادم، جس کے اوپر چمڑے کا پرانا کپڑا تھا، یعنی پوستین تھی۔ اب یہ نہیں کہنا چمڑے کی پوستین تھی،
ورنہ آب زمزم کا پانی بن جائے گا. پوست چمڑے ہی کو تو کہتے ہیں. معہا بنت لہا، قبیلے فزارہ کی اس عورت کے ساتھ اس کی ایک لڑکی تھی، من احسن العرب، جو عرب کے حسین ترین عورتوں میں سے تھی. فنفلنی ابو بکر، تو حضرت بنتہا، تو ابو بکر نے اس کی لڑکی مجھے انعام میں دے دی. نافلۃ لک، کیا مطلب؟ یعنی حصہ جو ملنا تھا وہ تو ملا ہی، اور یہ رنگے میں دے دی. پہلے جو ہے اب رواج ختم ہو گیا، ہم نے یہیں بس دیکھا اور ہر جگہ یہ ہوتا تھا. ایک چھوٹا سا بچہ آتا تھا پرچون کی دکان پر سودا لینے کے لیے، 2 پیسے کی سوجی، اتنا چینی، اور اس کے بعد ہاتھ پھیلا دیتا تھا. تو ایک ڈبے میں وہ چنے رکھے رہتے تھے، 2-4 چنے نکال کر دے دیے. اس کو کہتے ہیں رنگا، کہیں بولتا ہے گھاتا. تو یہ مطلب ہے تنفیل کا، کسی مجاہد کو اس حصے سے زائد دے دینا. تو چونکہ ایک اہم کارنامہ انجام دیا تھا، اتنے لوگوں کو پکڑ کے لائے اور حاضر کیا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں حضرت ابوبکر نے اس کی لڑکی جو احسن العرب میں سے تھی مجھے بطور انعام دے دی. فقدمت المدینہ، میں مدینہ آیا. فلقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے. تو فقال علی، تو مجھ سے کہا یا سلمہ حبل المرأۃ، یہ جاریہ تم مجھے ہبا کر دو. فقلت، میں نے کہا واللہ لقد اعجبتنی، خدا کی قسم یہ مجھ کو پسند آ گئی ہے. اس نے اپنے حسن سے اعجبتنی، مجھ کو حیرت اور استعجاب میں ڈال دیا ہے، یعنی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. وما کشفت لہا ثوبا، اور ابھی تو میں نے اس کا پاجامہ بھی نہیں کھولا ہے. کہتے ہیں فسکت، آپ خاموش رہے. حتی اذا کان من الغد، یہاں تک کہ جب اگلا دن ہوا. لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق، مجھے ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں. فقال علی، مجھ سے پھر کہا یا سلمہ حبل المرأۃ، سلمہ تم یہ جاریہ مجھے دے دو. للہ ابوکا، للہ ابوکا، کیا مطلب؟ بس تعریف کر دی چڑھانے کے لیے، تیرا باپ بہت خوب تھا. اچھا. فقلت، تو میں نے وہی بات دہرائی، کہا اللہ کے رسول ویسے تو واللہ لقد اعجبتنی وما کشفت لہا ثوبا، مجھے یہ بہت پسند آئی ہے اور ابھی تو میں نے اس کا کپڑا بھی نہیں کھولا. لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں فَإِيَ لَكَ، تو میں آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ کی ہے. فَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ، تو آپ نے وہ جاریہ مکہ والوں کے پاس بھیج دی جن کے قبضے میں کئی ایک مسلمان قیدی تھے. وفی ایدیہم اسرا، جن کے قبضے میں کئی ایک مسلمان قیدی تھے. تو گویا فداء الاسیر بالاسیر، وہ جاریہ دے کر کے کئی مسلمان قیدیوں کو آپ نے کفار کے ہاتھ سے چھوڑا لیا. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو معمولی لڑکے تھی. ففداہم بتلک المرأۃ، تو آپ نے اس عورت کے بدلے میں آپ نے مسلمان قیدیوں کو چھوڑا لیا. وہ اسی لیے آپ نے مانگا تھا. پڑھو گے. باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. وبه قال حدثنا صالح بن سهيل قال حدثنا يحيى يعني بن ابي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه ان غلاما لابن عمر ابى غير العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابن عمر ولم يقسم. اگر مسلمانوں کا کوئی مال
کفار کے قبضے میں چلا جائے اور پھر مسلمانوں کو کفار پر غلبہ حاصل ہو جائے اور وہ مال مل جائے، تو اگر ابھی مجاہدین کے درمیان غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی ہے تو وہ مال جس مسلمان کا ہے اس کو دے دیا جائے گا. سمجھے؟ اگر کسی مسلمان شخص کا کوئی مال کفار کے قبضے میں چلا جائے، پھر مسلمانوں کو ان کفار پر غلبہ ہو اور وہ مال مسلم غنیمت میں مل جائے، تو تقسیم غنیمت سے پہلے وہ مال جس مسلمان شخص کا ہے اس کو دے دیا جائے گا. اور اگر غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد پتہ چلا تو نہیں. اس مال کے بیان میں کہ جس کو دشمن لے لے مسلمانوں سے پھر پالے اس کو اس کا مالک غنیمت کے اندر کیا حکم ہے؟ تو حضرت نافع حضرت ابن عمر کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر کا ایک غلام بھاگ کر دشمن کے پاس چلا گیا. فظاہر علیہ المسلمون، اس پر دشمن کے اوپر مسلمان غالب آ گئے، تو جہاں اور بہت کچھ ملا وہ غلام بھی مل گیا. فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابن عمر ولم یقسم، تو وہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو لوٹا دیا اور اسے تقسیم نہیں کیا. یہی حکم ہے اس وقت تک کہ اگر تقسیم سے پہلے پتہ چل جائے کہ یہ مال جو ہے فلاں مسلمان شخص کا ہے تو اس کو دے دیا جائے گا، لیکن تقسیم ہو جانے کے بعد پتہ چلا تو نہیں. پڑھیے. وبه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي الأعلى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال دعا رسوله فأخذ هباته فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابقى عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. یہاں بھی حضرت نافع جو ہے ابن عمر کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کا ایک گھوڑا ضائع ہو گیا، اس کو دشمن نے پکڑ لیا، پھر ان پر مسلمان غالب آئے تو جہاں اور غنیمت ملا وہ گھوڑا بھی مل گیا. تو حضرت فرد علیہ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھوڑا ابن عمر کو واپس کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایسے ہی عبداللہ ابن عمر کا ایک غلام بھاگ گیا اور وہ ملک روم چلا گیا اور ان پر مسلمان غالب آئے، وہ غلام ملا تو حضرت نبی علیہ السلام کے بعد خالد بن ولید نے حضرت ابن عمر کو واپس لوٹا دیا. پڑھیں. باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ابن حراش عن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال عدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا، وأبى أن يردهم وقال هم بقاء الله عز وجل. باب فی عبید المشرکین یلحقون بالمسلمین فیسلمون، مشرکوں کے ان غلاموں کے بیان میں کہ جو بھاگ کر مسلمانوں سے جا ملیں اور ان کے پاس پہنچ کر مسلمان ہو جائیں تو کیا کفار کو وہ غلام لوٹائے جائیں گے یا نہیں لوٹائے جائیں گے. حضرت علی بن طالب فرماتے ہیں خرج ابدان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوم الحدیبیہ،
کفار کے کچھ غلام بھاگ کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی حدیبیہ کے دن، قبل الصلح، صلح سے پہلے۔ صلح حدیبیہ کے دفعات میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ اگر اہل مکہ کا کوئی آدمی بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جائے تو مسلمان اسے لوٹا دیں گے، لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی بھاگ کر مکہ والوں کے پاس پہنچ جائے تو مکہ والے اس کو نہیں لوٹائیں گے۔ یہی وہ دفعہ تھی جو اکثر صحابہ پر بہت ہی شاق گزری تھی، اکثر صحابہ پر بہت ہی شاق گزری تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راضی کیا، مطمئن کیا، چنانچہ منظور کر لیا تھا۔ تو ابھی یہ صلح نامہ ابھی نہیں لکھا گیا تھا، اس سے پہلے ہی جو ہے کفار مکہ کے کچھ غلام بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب انہوں نے خط لکھا اہل مکہ نے کہ ہمارے کچھ غلام وہ آپ کے دین اسلام میں کوئی دلچسپی رکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ غلامی سے بھاگ کر کے پہنچے ہیں، انہیں لوٹا دو۔ آپ نے منع کیا۔ خرج ابدان الی رسول اللہ، اہل مکہ کے کچھ غلام بھاگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی حدیبیہ کے روز، صلح سے پہلے۔ ابھی صلح نامہ نہیں لکھا گیا تھا کہ جس کی پابندی ضروری ہو۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ، وہ آپ کو خط لکھا ان غلاموں کے آقاؤں نے، یعنی اہل مکہ نے۔ فقالوا، اور کہا اس خط کے اندر، اے محمد واللہ ما خرجوا الیک رغبۃ فی دینک، بخدا یہ آپ کے پاس نہیں گئے ہیں آپ کے دین میں رغبت اور دلچسپی ہونے کی وجہ سے، انما خرجوا ہربا من الرق، بلکہ غلامی سے بھاگ کر یہ لوگ گئے ہیں۔ فقال ناس صدقوا یا رسول اللہ، تو کچھ لوگوں نے کہا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، ردہم الیہ، آپ انہیں ان کے غلام لوٹا دیجئے۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ ما اراکم تنتہون یا معشر قریش حتی یبعث اللہ علیکم من یضرب رقابکم علی ھذا، اے جماعت قریش نہیں سمجھتا ہوں میں تمہیں باز آؤ گے یہاں تک کہ اللہ تعالی تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تمہاری اس سوچ پر تمہاری گردنیں مار دیں گے۔ بہت سخت بات آپ نے کہی، نہیں سمجھتا میں تمہیں اے جماعت قریش کہ تم باز آؤ گے ایسی سوچ سے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط فرما دے گا جو تمہاری گردنیں مار دیں گے تمہاری اس سوچ پر۔ وَأَبَىٰ أَن يَرُدُّهُمْ، اور آپ نے غلام لوٹانے سے انکار کر دیا اور فرمایا ہم اتقاء اللہ عز وجل، یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں، یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔ ایک لکھتے ہیں ایک ساتھی کو مسلسل کھانسی آ رہی ہے، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ میں دعا کیا کروں، اس کو چھٹی دے رہا ہوں، جائے کمرے میں۔ حضرت کل جمعرات ہے، ایک شخص کی دو بیویاں تھیں، دونوں جھگڑ رہی تھیں، ایک کہہ رہی تھی آج بدھ ہے، دوسری کہہ رہی تھی جمعرات ہے۔ اتنے میں شوہر آ گیا، کہنے بھائی کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تو ایک نے بتایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج بدھ ہے اور یہ کہہ رہی کہ جمعرات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔